کہ ایک مسلمان کی جو خوشی ہوتی ہے، ایک مسلمان کی جو مسرت ہوتی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے کبھی بھی مسلمان خوشی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے نافرمانی کر کے کوئی کبھی بھی کوئی ایمان والا، کوئی کلمہ گو کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی، ایمان والے کی سب سے بڑی خوشی اس وقت ملے گی جس وقت وہ اس دنیا سے جائے گا، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا، جس کی موت کے وقت فرشتے آ کر کہے کہ اے بندے مومن، نہ تجھے ڈر ہے نہ تجھے کوئی غم ہے، تجھ کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے نورانی مخلوق ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اور بوقت موت ایمان والوں سے وہ فرشتوں کی جماعت کہتی ہے کہ اے بندے خدا، اے بندے مومن، نہ تو ڈر نہ تو رنجیدہ ہو، نہ تجھے کوئی خوف ہے نہ کوئی تو رنجیدہ ہو، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ ایمان والے کی حقیقی خوشی، سب سے بڑی خوشی، سب سے اعلیٰ خوشی، سب سے بڑی کامیابی اسی وقت ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو بہرحال چونکہ نئے سال، عیسوی سال کا آغاز ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، جو گزشتہ سال اس نے گزارا ہے۔ ایک سال کے اندر 360 دن کم و بیش رہا کرتے ہیں، ان 360 دنوں پر نظر کرے، غور و فکر کرے کہ وہ دن میرے کیسے گزرے ہیں، کتنی عبادتیں کیا، کتنی نیکیاں کیا، کتنے گناہیں ہوئے، کتنی بدکاریاں ہوئی، کتنا ظلم و زیادتیاں ہوئی، کتنا اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا یا راضی کیا، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہترین جو شیڈول ہے نئے سال کا، جو لائحہ عمل ہمیں تیار کرنا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کا ایک سورہ جو بہت ہی مختصر سورہ ہے، جس کو سورہ عصر کہتے ہیں۔ اس سورہ عصر میں بہت ہی اہم باتیں، 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ عصر سے 4 باتوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان ہلاکت میں ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے اور خالق کائنات قسم کھا کر بیان فرما رہا ہے، قسم کا ذکر کر کر کہہ رہا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ کون سے زمانے کی اللہ قرآن میں قسم بیان کر رہا ہے؟ تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ روئے زمین پر جو مقدس زمانہ تھا وہ رسول پاک علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ جس دور میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ رہی، وہ زمانہ سب سے اعلیٰ، عرفہ، سب سے کامیاب زمانہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب، آپ کے زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ہلاکت میں ہے۔ ہاں، اگلی آیت میں جو بات آج میں بتلانے جا رہا ہوں، فرمایا ہاں وہ مسلمان گھاٹے میں نہیں ہے، وہ انسان جس کے اندر 4 صفتیں موجود ہیں، جس کے اندر یہ 4 عادتیں موجود ہے، وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے۔
اس کے علاوہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ وہ 4 خصوصیات، وصف، اوصاف کیا ہے جو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں گئے؟ تو فرمایا سب سے پہلے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کہ سوائے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، دل سے اور زبان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے۔ پہلی صفت جو گھاٹے میں نہیں ہے فرمایا وہ ایمان والے ہیں۔ اور آگے فرمایا صرف ایمان والے ہی نہیں بلکہ اگلی صفت بیان کی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرنے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، نیکیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، خیر کے کام کیا کرتے ہیں، ان کا عمل نیک ہے، صالح ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا کہ تیسری صفت اور چوتھی صفت یہ ہے، فرمایا وہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کو حق بات، سچ بات، خیر کی بات کی ایک دوسرے کو تعلیم دیتے رہتے ہیں، وصیت کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں چوتھی صفت بیان کیا کہ وہ مومنین وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں، مصیبتوں میں، تکالیف میں، آزمائشوں میں، امتحانات کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کیا کرتے ہیں۔ تو 4 باتیں ہوئی، ان چاروں باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ پہلی بات تو ایمان ہے، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے ایمان کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے، ایمان کے لیے ہم نے کوئی قربانیاں نہیں اٹھائی ہے، ایمان کے لیے ہم نے نہ جان کی قربانی دی، نہ مال کی قربانی دی، نہ اولاد کی قربانی دی۔ مالک کا کرم ہے کہ ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، یہ مالک کا احسان عظیم ہے، اس کا فضل الہی ہے کہ اس نے بغیر محنت کے، بغیر قد و کاوشوں سے کے، بغیر کوئی جد و جہد کے، بغیر کسی قربانی کے رب نے ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ نعمت تو ہمیں حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ ساتھ خالق کائنات قرآن میں فرما رہا ہے نیک عمل کی انسان کو بہت ضروریت ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیکی کا بیج بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھ لے، جب بات نیک عمل کی آئی، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی انسان کی جو فطرت ہے نہ نور کی ہے نہ نار کی ہے، اس کا عمل جیسا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمل کی مقبولیت کے ساتھ اس کی زندگی کو جنت بھی بنائے گا، اور عمل بد رہے گا تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اسی لیے نیک اعمال کی جب بات آئی، خالق کائنات میں قرآن مجید میں متعدد مقام پر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ذکر کیا، فرمایا کہ ہر جگہ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور نیک عمل کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا کہ مال اور اولاد یہ انسان کی دنیاوی حیات کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے،
لیکن مرنے کے بعد نہ مال قبر میں آئے گا نہ اولاد قبر میں آئے گی. باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے انسان کے نیک اعمال ہے. یہ قرآن میں خالق کائنات فرما رہا ہے، چونکہ یہ جو نیک عمل ہے، یہ نیک عمل انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی شریک ہونے والے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہے. ایک اس کا مال جاتا ہے، اور دوسری اس کی اولاد جاتی ہے، اس کے رشتہ دار، اور تیسرے اس کا عمل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب مردے کو، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب واپس آنے کی بات آتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میت کے ساتھ جب دفن ہو جائے تو واپس 2 چیزیں آ جاتی ہے. ایک چیز قبر میں شریک ہو جاتی ہے. وہ 2 چیزیں کیا آ جاتی ہے؟ مال بھی واپس آ جاتا ہے، انسان کے رشتہ دار، اولاد بھی واپس آ جاتی ہے. لیکن جو اس نے عمل کیا تھا وہ عمل اس کے ساتھ قبر میں رہا کرتا ہے. اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اعمال کو اتنے بہتر بناؤ، اتنے پاکیزہ بناؤ، اتنے روشن بناؤ، یہ تو قبر کے ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں. وہ قبر میں آنے والے نیک عمل ہوگا تو وہی نیک عمل کی برکت سے قبر جنت کا باغ اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور اگر بد عمل ہوگا تو وہی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا. تو اسی لیے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ فرمایا حق کی وصیت کرے، ایک دوسرے کو اچھائی کی وصیت کرے، خیر کے کاموں کی وصیت کرے. اور جو وصیت خیر کی بات کرنے کا جو حکم ہے، سب سے پہلے آداب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا کرے. اپنے گھر کی 4 دیواروں کے اندر حق بات کو، سچ بات کو، اسلام کو، شریعت کو، اللہ اس کے رسول کی محبتوں کو گھر کے اندر داخل کرے. چونکہ جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو پہلا جو اصلاح کا کام انسان کو کرنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ پہلے اپنے گھر سے حق کی بات کو جاری کرے، اور اس کے بعد فرمایا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرے. فرمایا یہ جو 4 صفتیں جس انسان کے اندر آ جائے گی، پختہ ہو جائے گی، یہ انسان گھاٹے میں، نقصان میں رہنے والوں میں اس کا شریک نہیں ہے. یہ گھاٹے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. چونکہ نئے سال کا آغاز ہوا، اس آغاز کے ساتھ ہی ہمیں اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک مومن کی زندگی بہت بامقصد زندگی ہونا چاہیے. ایک مومن کی زندگی میں ایم ہونا چاہیے، اپنی لائف میں ایک گول ہونا چاہیے. ایک مقصد کے لیے انسان زندگی گزارے، بے مقصد ایک مومن کی زندگی نہیں ہو سکتی. بے مقصد زندگی گزارنے والا مومن نہیں ہو سکتا. مومن کا مقصد والی زندگی ہوا کرتی ہے. اور یاد رکھ لے، مومن کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے راضی ہو جائے، اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ عبادتوں سے بھی رشتہ جوڑتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہم یہ ذہن میں پلاننگ، یہ منصوبہ بندی کے ساتھ کریں کہ ہماری زندگی بے مقصد نہیں رہے گی، ہماری زندگی کا کوئی مقصد رہے گا. ہم بس کھائے تو کھا رہے ہیں، سوئے تو سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے تو لیٹے لیٹے رہ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں تو اسی میں لگ رہے ہیں. اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کرنے والے نہ بنے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو ہیرے جواہرات، سونے چاندی سے بڑھ کر اسے قیمتی سمجھنا چاہیے. ایک بامقصد زندگی ہونی چاہیے، بے مقصد زندگی نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ
عبادتوں کے بارے میں ہمیں اب یہ غور و فکر کرنا ہے کہ گزشتہ سال جو عبادتوں میں کوتاہی ہوئی، اس سال عبادتوں میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ جو نمازوں میں غفلت ہوئی، کئی نمازیں چھوٹ گئے، بعض نمازیں قضا ہو گئی، کئی نمازوں کا پتہ نہیں، کئی نمازوں میں فرض ادا کیا تو سنتوں کو چھوڑ دیے۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ عبادت کے معاملے میں ہمیں اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت عبادتوں میں لگا دینا چاہیے، خاص طور پر نمازوں کی پابندی ہو۔ اسی طرح گھر کے اندر کا جو ماحول ہے، گھر کے ماحول کو درست کرنے کی نیت کر لینا چاہیے۔ ایک اچھی نیت کے ساتھ اگر ہم کسی کام کا آغاز کریں گے، اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ انسان کی جو نیکیاں ہیں، مدینے والے آقا فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف نیت عمل سے بہتر ہے، کیوں؟ اسی لیے فرمایا کہ ایک بندہ اگر اچھی نیت کرتا ہے تو عمل ہو یا نہ ہو، عمل ہونے سے پہلے کچھ رکاوٹ بھی آ جائے، لیکن نیت سچی ہے، نیت پکی ہے، نیت میں اخلاص ہے، خلوص ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا پورا پورا اجر عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو عبادات کے معاملے میں اسی طرح انسان دنیا میں رہتا ہے، کھانے پینے کے لیے مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ یہ غور و فکر کرے کہ گزشتہ سال ہم نے جو مال حاصل کیا تھا اس میں کتنا جھوٹ بول کر کمایا تھا، کتنا دھوکہ دہیاں دے کر کمایا تھا، کہیں ہم نے مال حاصل کرنے میں کسی کے ساتھ دغا بازی تو نہیں کی، کوئی حرام کا پہلو تو شریک نہیں ہو گیا تھا۔ تو اس سال ہم یہ ارادہ کریں کہ حرام کا دور دور تک بھی ہماری کمائی میں کوئی شائبہ نہیں رہے گا۔ اس اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ ہم مال کو کمائیں گے، اور جتنا اللہ تعالیٰ مال دے گا اس پر ہم راضی رہیں گے، حرص میں لالچ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے۔ چونکہ مال و دولت کی جب لالچ انسان کے قلب میں چلی جاتی ہے تو انسان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کے دین کو برباد کر دیا کرتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو صبح و شام ہو رہے ہیں، اس صبح و شام میں ہم کثیر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے وقت کو لگائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دن اور رات ہے، بے شک یہ اللہ کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں۔ دن رات اللہ کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں خزانے عطا فرما رہا ہے۔ اب تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان خزانوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ یاد رکھ لے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مال و دولت یہی خزانہ نہیں ہے۔ زندگی کے جو لمحات ہے، زندگی کا جو ایک ایک دن، ایک ایک رات اللہ عطا فرما رہا ہے، یہ دن اور رات بھی اللہ کی طرف سے خزانے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، ان خزانوں کا، ان خزانوں کی قدر کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اس کی حفاظت کیا ہے کہ ان خزانوں میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جتنا ہو سکا اپنے آپ کو یاد الہی میں، ذکر الہی میں لگائے، قرآن کی تلاوت میں لگائے، نماز میں لگائے، لوگوں کو خیر کی بات بتلائے، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اپنے وقت کو گزارے۔ یہ بہترین خزانے ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دن اور رات جو تمہارے پاس آتے ہیں، یہ دراصل ایک مہمان ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں۔ جب ایک دن گزرتا ہے، قیامت تک وہ دن پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ 2022 گزر گیا، اب آئے گا تو 2023 میں ہم ہیں۔ قیامت تک یہ 2022 کے دن پلٹ کر آئیں گے، نہ یہ راتیں پلٹ کر آئیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ مہمان ہے، یہ مہمانوں کی اگر قدر نہیں کریں گے، یا تو یہ تمہاری تعریف کرتے ہوئے جائیں گے یا تم کو برا کہتے ہوئے جائیں گے۔
اور یہ مہمانوں کی تعریف یہ ہے کہ ان دن اور رات کو انسان اللہ اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں لگائے، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے میں لگائے۔ جب یہ جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمارے لیے گواہ بن جائیں گے کہ مالک ہم تیرے بندوں کی زندگی میں آئے تھے، انہوں نے اچھے کاموں میں ہم کو لگوا دیا تھا۔ تو یا تو یہ تعریف کریں گے یا مذمت کریں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس 2023 جو ہمارے درمیان میں آ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی رضا والے، نیکیوں والے، خیر والے کام کرے، اپنی ساری زندگی کا محاسبہ کرے، ہم سے کوئی ناراض نہ ہونے پائے، ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صحابی رسول سے، حضور فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کسی ایک مسلمان کی حاجت، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ یہ چلنا 1 مہینہ اعتکاف مسجد نبوی میں بیٹھنے سے بہتر میرے نزدیک ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، خدا کے بندوں کی مدد کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے، ان کی حاجت کی تکمیل کے لیے صرف ساتھ میں چلنے کو میرے آقا نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اس مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ ہے کہ اپنے کسی ایک مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی ذات کو نفع پہنچانے والی ذات بنائے، اپنے آپ کو پیکر خیر بنائے، پیکر شر نہ بنائے۔ اگر ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت اور گنجائش نہیں ہے تو کم از کم کسی کو اپنے وجود سے نقصان تو نہ پہنچائے، کم از کم کسی کو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے کیریکٹر سے کسی مسلمان کے دل کو تو نہ توڑے، کسی رشتہ دار کے دل کو تو نہ توڑے۔ نفع نہیں پہنچا سکتے، طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کم از کم نقصان تو نہ پہنچائے، کسی کو ضرر تو نہ پہنچائے، کسی کے دل کو تو نہ توڑے۔ اس خیال کے ساتھ ہمیں اس نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ ہم نہ کسی کو تکلیف دیں گے، نہ کسی کو ضرر پہنچائیں گے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے دوست ہو، ہمارے پڑوس ہو، ہماری ملاقاتی ہو، کوئی بھی ہو، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچائیں گے، فائدہ دیں گے۔ کسی کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے اور مسکراتے ہوئے ملاقات کرتا ہے، تبسم کرتے ہوئے ملاقات کرتا ہے، تو اس کا یہ مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے، اس کا یہ ملاقات کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ نئے سال کا آغاز ہے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے آنے والی زندگی کا ایک اچھا بہترین ایک پلاننگ، ایک خوبصورت لائحہ عمل، ایک بہترین شیڈول بنائے جس کے اندر نمازوں کی پابندی ہو، جس وقت کے اندر کچھ دیر قرآن کی تلاوت ہو، جس شیڈول میں ہمارے روزانہ رسول پاک علیہ السلام پر درود و سلام کا وقت ہو، جس شیڈول میں ہمارے پاس دوسروں کی خیر خواہی کی فکر ہو، خدا کے بندوں کی مدد کا خیال ہمارے ذہنوں میں رہے۔ اس نئے سال کے شیڈول میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان سے تعلقات کو قائم کرنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا، اس بات کی بھی ہمارے پاس کوشش ہونی چاہیے۔ اپنے والدین ہیں، اپنے بھائی بہنیں ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، اپنے پڑوس ہیں، ان خدا کے بندوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنے کے لیے ہم اچھی نیت کے ساتھ اس نئے سال کا ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص بے حیائی کے کاموں میں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام، فونوں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کرنے والے کام، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
ایک پلاننگ کے ساتھ ہم اس کا آغاز کریں۔ یقین جانیں اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھے خیالات کے ساتھ، اچھی فکر کے ساتھ ہم اس نئے سال کو اپنائیں گے، اس کا آغاز کریں گے، تو اللہ اس کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس نئے سال کے موقع پر مولا تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی ہیں ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی نصیب فرما، بے حیائی والی، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی والی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔